السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی بہترین باکرامت مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں۔ ایک ایسا وظیفہ جو کہ آج تک ہم نے اپنے اس چینل پر اپلوڈ نہیں کیا ہے، بہت ہی جلالی وظیفہ ہے۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ بہت ہی جلالی وظیفہ ہے، اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے اسماء عظمیٰ میں سے ایک اسم اعظم کا آج وظیفہ بتانے والے ہیں، یعنی یا قہاروں کا وظیفہ بتانے والے ہیں۔ یہ وظیفہ اس قدر جلالی وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں، اس وظیفے کو کرنے میں کسی طرح کی بھی چوک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اوراد و وظائف کے جو شرائط ہے اس کے مطابق اگر کچھ بھی کمی بیشی ہو گئی تو یہ ریئیکشن ہو سکتا ہے آپ پر، لہٰذا ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ کیا اس وظیفے کو کرنے کے طریقے ہیں اور کن کن امور میں یہ وظیفہ کارگر ہے، کن چیزوں کے لیے وظیفہ کرنی چاہیے۔ یا قہاروں کا جو وظیفہ ہے بہت ہی لاجواب ہے، اور جس عمل کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی 100% وہ عمل کارگر ثابت ہوگی اور بہت ہی تجربہ کار ہے۔ تمام صوفیاء کرام اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور اسے کرتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ کن کن چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ناظرین کرام خصوصیت کے ساتھ یہ بات بھی جان لیں اس وظیفے سے متعلق، اس کے کرنے کا جو شرائط ہے، اس کو جن امور کی بجاوری کرنی چاہیے، جن کی انتظام و اہتمام کرنا ہے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اگرچہ پاک ہو اس کے باوجود بھی مستحسن یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں۔ تازہ غسل کے ساتھ اسی وضو سے آپ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے۔ جس امور کے لیے بھی اس وظیفے کو آپ کرنا چاہیں، جن امور کے لیے بھی آپ سب سے پہلے غسل کریں گے، تازہ غسل کے بعد ہی آپ یہ وظیفہ کرنے بیٹھیں گے۔ اس کے بعد عطر، خوشبو وغیرہ جو بڑھیا قسم کی ہو، جو آپ پسند کرتے ہوں، اسے ضرور لگا لیں۔ اس کے بعد آپ چاہے تو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے گھر کے کسی گوشے میں جہاں پاک صاف ستھری جگہ ہو، جہاں کسی کا آنا جانا کوئی ڈسٹرب نہ کرتا ہو آپ کو، تو ایسی جگہ چن لیں، وہاں اکیلے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بیسٹ رہے گا آپ مسجد میں پڑھیں اکیلے میں۔ اس کے بعد اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جن چیزوں کے خاص دھیان رکھنا ہے، جن چیزوں کا، وہ یہ ہے کہ آپ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کرنے سے قبل آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں۔ آیت الکرسی اس وظیفے میں بہت ہی مجرب ہے، اس وظیفے کو کارگر ثابت کرنے کے لیے اور اپنی سیفٹی کے لیے، کیونکہ اس وظیفے کو یا قہارو جو رب تبارک و تعالیٰ کے اسماء عظمیٰ میں سے ایک نام ہے، ایک اسماء اعظم ہے، اس کو کرنے کے لیے اگر آپ اس کا ورد کرنے بیٹھتے ہیں، کسی قسم کی بے ادبی یا کسی قسم کی بھی آپ سے کمی بیشی ہو جاتی ہے یا کچھ چوک ہو جاتے ہیں اس کے شرائط میں، تو آپ پر شیطان حاوی ہو سکتا ہے، ریئیکٹ کر سکتا ہے، ریئیکشن ہو سکتا ہے اس کا۔ اسی لیے اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے، یعنی یہ اس قدر جلالی وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو کرنے بیٹھیں گے تو شیطان آپ کو کرنے نہیں دے گا، بلکہ 100 میں سے 20% لوگ ہی اس وظیفے کو کر پاتے ہیں۔ صوفیاء کرام اسی لیے بتاتے نہیں ہیں ایسے وظائف، کیونکہ اس وظیفے کے کرنے میں اگر چوک ہو گئی اور آپ نے شرائط و قواعد کی پابندی نہیں کی تو اس قدر جلالی وظیفہ ہے، اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان آپ کو اس وظیفے کو کرنے سے ہمہ وقت روکے گا، سستی دلائے گا، نیند دلائے گا، لیکن آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کرنا ہے، لا حول ولا کا ورد کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو سستی چھا جائے یا اس وظیفے سے آپ کا ذہن دور ہو جائے اس کو کرنے سے، لہٰذا یہ جان لیں کہ شیطان حاوی ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو لا حول کا ورد پڑھ کر اس کو بھگائیں اور اس وظیفے کو ضرور کر لیں، اس کا عمل پورا کر لیں۔ انشاءاللہ جس کام کے لیے بھی آپ کرنا چاہیں گے وہ کام مجرب ہے اور بہت ہی بآسانی سارے کام ہو جائیں گے۔ اور آگے ہم آپ کو بتائیں گے کن کن امور کے لیے۔ تقریباً آج کے اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے
چیزیں بتائیں گے، 5 ایسے امور بتائیں گے جن کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس وظیفے کو آپ ضرور کیجئے گا ایک بار۔ بہت ہی بامبارک، رب تبارک و تعالیٰ کے اسماء اعظم میں سے ایک بہترین، ایک بہت ہی بامبارک وظیفہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کا۔ لہٰذا آپ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجئے گا اول و آخر، درود شریف پڑھنے کے بعد بھی۔ اور آیت الکرسی سے متعلق اگر آپ کو ابھی تک جانکاری نہیں ہے، اس کے وظائف اور اس کے پڑھنے کے فوائد کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، تو آپ ہمارے اس چینل کے ٹائم لائن پہ جائیں یا پھر اس ویڈیو کے لنک پر جائیں، ڈسکرپشن میں جائیں، آپ کو پورے لنک مل جائیں گے۔ آیت الکرسی کب کیسے پڑھنی ہے، اس کے کیا فوائد ہے، کیا فضائل ہے، اس کے بارے میں آلریڈی ہم نے ویڈیو بنا دیا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اسے بھی۔ تو ناظرین اکرام، اب آئیے آپ کو ہم وہ خاص وظائف بتاتے ہیں، وہ 5 امور آپ کو بتاتے ہیں جن میں یہ وظیفہ آپ کے لیے کارگر ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ تو ناظرین اکرام، القہار یہ اسم جلال ہے اور اس کے اعداد جو ہے 306 ہیں۔ جو شخص اسے پڑھے گا اس کی طبیعت میں جلال پیدا ہو جائے گا اور دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم ہو کر حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اس وظیفے کو کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، رب کی قربت اسے حاصل ہو جاتی ہے، اور بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے جو اس وظیفے کو مکمل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آج کے اس ویڈیو میں ہم 5 وہ امور بتاتے ہیں جو آپ اس رب تبارک و تعالیٰ کے اس اسماء اعظم، اسم جلال کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ 5 وظیفہ نمبر بائی نمبر آپ ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر وہ جو دعا کرتا ہے اس کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس اسم کے متعلق خیال یہ ہے بعض بزرگان دین کا کہ اسے کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اس کے دل کو نور معرفت سے بھرپور کر دیتا ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ ایسا شخص جسے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کا راستہ مطلوب ہو، اس کے لیے اس اسم کا ورد بہت ہی مفید ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب آئیے آپ کو اس اسم اعظم کے دوسرے وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی بہترین ہے اور تمام لوگوں کے لیے ضروری بھی ہے، یعنی جادو ٹونے کے متعلق ہے، جادو ٹونے کے اثرات کو ختم کرنے سے متعلق ہے۔ تو ناظرین اکرام، یا قہاروں کا ورد جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے بھی بہت ہی اکثیر ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کو سفلی یا شریر جنات کا اثر یا پھر کالے جادو کے تعویذات ڈالے گئے ہوں تو اس اسم اعظم کو 7 روز تک 1836 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور اسے پلا دیں، انشاءاللہ سارے کے سارے اثرات یکایک زائل ہو جائیں گے۔ مگر اس ورد کے شروع میں 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور آخر میں 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے برے عملیات، سفلی، جادو ٹونا اور شریر جنات و شیاطین کے شر سے اور کالے طلسماتی تعویذات و جادو کے اثرات سے محفوظ رہے گا، اور اگر کسی کو یہ ہوں تو یہ سب یکایک ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے یا قہاروں کے وظیفے کا جو تیسرا عمل ہے وہ ہم آج آپ کو بتاتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ یعنی آسیب زدہ جگہ کو خالی کروانا ہو تو یہ عمل بھی بہت مجرب ہے۔ جو تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر کسی جگہ یا کسی بچے پر آسیب کے اثرات ہوں، یعنی بچے کو ڈر لگتا ہو یا مکان کے کسی جگہ سے خوف و ڈر لگتا ہو، طرح طرح کی آوازیں آتی ہوں یا کسی کی چہل پہل کی آہٹ محسوس ہوتی ہو، تو وہاں اس اسم کو 2100 مرتبہ یعنی 2100 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس جگہ چھڑکیں۔ اگر بچہ ہو تو اس پر بھی دم شدہ پانی کے چھینٹے لگائے، اور یہ عمل آپ کو 11 روز تک کرنا ہے۔ ورد کے شروع میں 11 مرتبہ آپ آیت الکرسی اور 4 قل بھی
پڑھیں، اور ورد کے آخر میں بھی آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ درود شریف اور چاروں قل کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ بہت ہی مجرب ہے، آپ کو بہترین نتیجہ دیکھنے کو ملے گا۔ تمام پریشانیاں، تمام برے اثرات، برے سائے جو کچھ آپ کو محسوس ہو رہے ہوتے ہوں گے، وہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو چوتھا عمل ہے اس وظیفے کا، وہ یہ ہے کہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے بہت ہی مجرب ہے یا قہاروں کا وظیفہ۔ تو یہ اسم دشمن کو زیر کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اگر کوئی دشمن بہت تنگ کرتا ہو تو بعد نماز عصر 11 روز تک روزانہ 4100 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور اگر چاہے تو اس سے پہلے یا جباروں کا لفظ یا جباروں کا وظیفہ بھی ملا لیں، یا جباروں یا قہاروں دونوں ملا کر پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی دشمن زیر ہو جائے گا اور آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور آج کا جو پانچواں وظیفہ ہے یا قہاروں کا، تو وہ ہے کہ بچے کے سوکھے پن کو دور کرنے کے لیے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کھانے پینے کے باوجود، اچھے خوراک ملنے کے باوجود بھی اس میں کوئی غذائیت لگتی نہیں، اس کا جسم بنتا نہیں، تندرستی نہیں آتی ہے، اور دن بدن دبلاپن اس میں بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے یا قہاروں کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آپ کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے اسے آپ جان لے۔ یہ آج کا پانچواں اور لاسٹ وظیفہ ہے یا قہاروں کا آج کے اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین کرام، بچوں کے سوکھے پن کے علاج کے لیے بہت ہی مؤثر عمل ہے یہ۔ بچوں کے مرض سوکھے میں یا قہاروں کا ورد بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ کچھ سرسوں کا تیل اور زیتون کا تیل لے کر اس پر 1000 مرتبہ یا قہاروں پڑھ کر دم کر کے سرسوں کے تیل سے تو مالش کرے، اور زیتون کے تیل کو کسی چیز میں ملا کر اس بچے کو پلا دے۔ انشاءاللہ تعالی دبلاپن ختم ہو کر بچہ تندرست ہو جائے گا، فربا ہو جائے گا اور تندرست اور صحت مند ہو جائے گا۔ جو بھی غذا کھائے گا، جو بھی خوراک لے گا، اس کے جسم میں لگے گا، اور کسی طرح کی بھی نظر بد کا شکار، برے اثرات کا شکار نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفاظت میں رہے گا، امن و امان میں رہے گا۔ تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور یہ تمام وظائف جو بیان کیے گئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، یہ تمام وظائف میں سے جو چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ ہر خاص و عام کو اس کی اجازت ہے، سوائے ان لوگوں کے جو برے چیزوں کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتا ہو۔ لہٰذا کوئی بھی برے کام کے لیے اس وظیفے کا برا استعمال نہ کرے، صرف اور صرف نیک کام کے لیے، خدمت خلق کے لیے ہی استعمال کرے تو اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنا کمنٹ ضرور لکھیے۔ اس کے 40 دن کا وظیفہ بھی آتا ہے، اگر جسے 40 دن کا وظیفہ جاننا ہو اور اس کی اجازت لینی ہو، معلوم کرنا ہو، تو کمنٹ باکس میں ضرور آپ طلب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ کس طرح سے اس میں اعظم کے 40 دن کا چلہ پورا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو پورا بتائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب دے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔